السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے آج کی آگے کے بالکل نئے ایپیسوڈ کو لے کر، جسے ہم آج پڑھیں گے۔ تو اب ہم جلدی سے پڑھتے ہیں ہمارے آج والے اس ایپیسوڈ کو، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری سی ایپیسوڈ ہے جس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن آپ نے یہاں سے کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، اور یہ مکمل ناول آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ آخر وہ درد سے چلاتی ہاتھ کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارتی دور ہٹو مجھ سے کہنے لگی۔ بے شک یہ الفاظ اس وقت اس سے بول پانا مشکل ہو رہے تھے، لیکن ہاتھ دانیہ کے ہاتھوں کو پکڑے تکیے کے ساتھ لگاتا اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسائے۔ جسٹ فیل دس مائی کٹ کیٹ، اس درد کو محسوس کرو کہ کتنا سکون اور مزہ ہے اس میں۔ ہاتھ جو کہ اپنا ایسا کام سر انجام دیے بے حد خوش ہو رہا تھا، دانیہ کو بھی مشورے دینے لگا۔ ڈونٹ ڈو دس، وہ رو کر بھی وہی لفظ بولی، لیکن اس کے الفاظات کو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کے ساتھ جوڑتا بند کروائے۔ ایک اور درد سے بھری شدت کو لوٹا گیا، لیکن اب کی مرتبہ اس میں رکاؤ تو ہرگز نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے ہلنا شروع ہو گیا، جو کہ دانیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس قدر درد کی لہر جو کہ ہاتھ کے دی جانے والی شدتوں سے دانیہ کے وجود میں دوڑ رہی تھی، اس سے سہن کر پانا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ لیکن ہاتھ جو کہ مکمل طور پر اس پر قابض ہوا پڑا تھا، جس کے باعث اس نے اپنی مدد کر پانا مشکل تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ شاید اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوں تو وہ اپنا بچاؤ کر لے، لیکن اب اس سے پتہ چل رہا تھا اس شخص سے بچ پانا شاید اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ تھی تو اسی جگہ اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آخر ہاتھ کی شدتیں تیزی اختیار کرتی دانیہ کے وجود کو پورے طریقے سے ہلانے کا باعث بن رہی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی جان جو کہ ہاتھ کے سامنے بالکل کسی چھوٹی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ آخر وہ تو بھرپور مرد تھا جس کی مردانگی اور طاقت کو وہ سہن کر رہی تھی، لیکن دانیہ کے اندر اس کے لیے نفرت جو کہ بے شمار بڑھ رہی تھی۔ اسے نفرت آ رہی تھی کہ پوری عمر اس نے اپنا ہیرو سمجھا۔ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہاتھ اس کے لیے ہوا کرتا تھا، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کو کہا کرتی تھی، لیکن آج اس کی مرضی کے بغیر کیا کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ آخر اس کا جوش کم ہونے کا نام تو ہرگز نہ لے رہا تھا۔ نہ جانے کب سے بھرا پڑا تھا، جو اسے آج نکالنے کا موقع مل رہا تھا۔ آخر دانیہ بھی ہاتھ کی دی جانے والی تکلیف کی عادی ہو گئی، تبھی تو اس کے ہونٹوں کو ہاتھ کے چھوڑنے کے باوجود وہ نہ چیخ رہی تھی اور نہ ہی روک رہی تھی، شاید اس قدر ٹوٹ چکی تھی وہ۔ ہاتھ کے نہ رکنے کے باعث دانیہ ویسے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہرگز معلوم نہ تھا کہ ہاتھ نے اس کے وجود کو کب چھوڑا، کیونکہ وہ تو بے ہوش تھی۔ دانیہ یار چلو ویک اب، کتنا سو گے تم، اور کمرے کی حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے، اور یہ کپڑے، تم بغیر کپڑوں کے سو رہی ہو۔ اپنے کانوں میں ہاتھ کی آواز کو سنے ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہاتھ جو کہ ہاتھ میں کافی کے کپ کو اٹھائے اسے اٹھنے کو بول رہا تھا۔ آپ، ایک ہی لفظ اس نے ہاتھ کو دیکھ کر بولا۔ ہاں میں، کیا ہو گیا؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں ہی ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا؟ کپڑوں کو اتار کر سونے کا مطلب ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے کہ رات والے واقعے کے بارے میں سے خود کچھ پتا نہ ہو۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑے زمین پر کیوں پڑے ہیں؟ خود پر لیے کمفرٹر کو پکڑے اٹھ کر بیٹھتی غصے سے بولی۔ یارو مجھے کیا پتا، ہاتھ بھی ابھی بھی انجان بن رہا تھا۔ پلیز جسٹ شٹ اپ دس نونسنس۔ آپ کو واقعی میں نہیں یاد کہ کل رات کو آپ نے قتل کی میرے بھروسے، محبت اور ہر اس رشتے کے جو آپ کے ساتھ تھا، میرے ساتھ زبردستی کی، مجھے باندھا اور نہ جانے کب تک میرے وجود کے ساتھ اپنا دل بہلاتے رہے۔ دانیہ کو
کی سب باتوں کو یاد کیے ایک مرتبہ پھر سے رونے لگی۔ تو دانیہ کیا بول رہی ہو تم؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں شوکڈ وہ دانیہ سے بولا۔ تو کیا جھوٹ بول رہی ہوں میں؟ رکے، اپنے بازو کو آگے کیے وہ ہاتھ کو نشانہ دکھانے لگی جو کہ اس نے اسے باندھ کر دیے تھے۔ دانیہ مجھے واقعی میں کچھ نہیں یاد، کل رات کو تو میں وہ ڈرنک کر لی تھی دوست، میں زبردستی پلا دی تھی مجھے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ گھر کیسے پہنچا، بس صبح باہر صوفے پر پڑا تھا میں۔ ہاتھ جو کہ صاف صاف مکر گیا کہ اسے تو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے۔ میں پاگل ہوں یا بے بچی جسے آپ بیوقوف بنا لیں گے کہ کل آپ مکمل طور پر ہوش و حواس بھی ہی نہ تھے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے مجھے کس کیا زبردستی کی، مجھے تو ڈرنک کی کوئی بدبو نہ آئی۔ دانیہ ایک تو ہاتھ نے اس کے ساتھ غلط کیا اور اب یوں معلوم نہ ہونے کا ناٹک کرنے پر اسے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ دانیہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے واقعی میں کچھ بھی نہیں یاد، ورنہ تمہارے ساتھ میں یہ سب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاتھ جو کہ اب پھر سے صفائی پیش کرنے لگا۔ شٹ اپ، مجھے اب کسی پر بھی یقین نہیں، کیونکہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اس نے تو توڑ دیا، اور موم نے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا، ایک ایسے شخص کے لیے جس نے یہ سب کیا میرے ساتھ۔ دانیہ کے غصے کو دیکھ ہاتھ اپنی آنکھوں میں پانی لاتا۔ دانیہ پلیز، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں کیسے تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ صحیح کہتے ہیں اس چیز کو برا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کو نشے میں جانور بنا دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ کی بات کو کاٹے دانیہ، بس بہت ہو گیا، مجھے اب یہاں پر مزید نہیں رہنا اور نہ ہی واپس گھر جانا ہے۔ دانیہ جو کہ اپنی ماں کی وجہ سے واپس گھر بھی نہیں جا رہی تھی، نہ جانے اب کہاں پر رہنے کا ارادہ تھا اس کا۔ دانیہ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، رات کو جو کچھ بھی ہوا میں معافی مانگتا ہوں، تم چاہے تو کوئی بھی سزا دے دو، قبول ہے مجھے، اگر اسی کے لائق ہوں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ؟ ہاتھ جو کہ دانیہ کے پاؤں کو کمفرٹر کے اوپر سے ہی پکڑتا معافی مانگنے لگا تھا، ساتھ ہی وہ اسے کہنے لگا کہ وہ جو چاہے مرضی سے سزا بھی دے سکتی ہے، مجھے کسی کو کوئی سزا نہیں دینی، بس پلیز مجھے جانے دے۔ دانیہ برے طریقے سے ہاتھ کو دور کرتے اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ ٹھیک ہے تم جا رہی ہو تو جاؤ، لیکن اگر دل چاہا تو میرے جنازے پر آ جانا، مر کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی دے دیتا ہوں میں۔ رکو تم، وہ وارڈروب میں موجود لاک اپ کو کھولنے لگا۔ دانیہ جو کہ ناٹک کو سمجھے مکمل طور پر اگنور کرتی اس کی جانب دیکھ دیکھ کے بھی زحمت نہ کر رہی تھی، لیکن ہاتھ کالے رنگ کا چھوٹا سا پسٹل جو صاف دکھا رہا تھا کہ کافی امپورٹڈ ہے اور کو ریلوڈ کیے، جس کی آواز کو سنے دانیہ نے اس جانب دیکھا۔ پسٹل وہ بھی ہاتھ کے پاس دیکھ دانیہ خود شوکڈ رہ گئی، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ خریدا یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ دانیہ ہو سکے تو معاف کر دینا، تمہیں تکلیف پہنچانے جیسا گناہ ہوا ہے مجھ سے جس کی سزا صرف اور صرف موت ہی ہے۔ وہ اس پسٹل کو اپنی کن پٹی پر رکھے یہ الفاظات ادا کر گیا۔ ہاتھ کیا کر رہے ہیں آپ، ہٹائیں اسے۔ دانیہ جس کے ہاتھ پاؤں سن پڑ چکے تھے ہاتھ کی حرکت کو دیکھ کر کہ آخر وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ دانیہ تم بھی مجھے کشف کی طرح چھوڑ کر جاؤ گی تو میرا انجام یہی ہوگا، اسی وجہ سے صحیح تھی تم بھی اپنے گناہ گار کو اپنی نظروں کے سامنے سزا ملتے دیکھ لو۔ ہاتھ اسے ہٹائیں، وہ کمفرٹر کو اپنے گرد دوڑتی تیزی سے بستر سے اترے کھڑی ہوتی ہاتھ کو رکنے کا کہنے لگی۔ دانیہ پلیز مت روکو مجھے، جب میں نے غلطی کی ہے تو سزا دینے دو خود کو۔ ہاتھ کچھ غلط نہیں کیا آپ نے، بس آپ پلیز ہٹائیں اسے۔ مجھے کیوں اس اذیت میں پوری زندگی کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ نے اپنی جان کو لے لیا؟ دانیہ جو کہ ہاتھ کو روکنے کی خاطر اس بات کو بھی بھول گئی کہ واقعی میں کل ہاتھ نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔
دانیہ اگر میں نے غلط نہیں کیا تو تم کیا مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ بدل دیا تم نے اپنا فیصلہ؟ ہاتھ کے یہ پوچھے پر دانیہ کچھ سیکنڈز خاموش رہی، لیکن پھر نفے میں سے ہلاتی، نہیں جا رہی میں، پلیز اب اسے ہٹا دے۔ دانیہ جو کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، ایک سال نہ جانے کیا کچھ اسے دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن دانیہ کو یہ روتے دیکھ ہاتھ اس کے قریب آتے اسے اپنے گلے لگائے، جو کہ وہ مشکل سے اس کے کانے تک ہی تھی، اسے خاموش کروانے لگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا۔ یہ مکمل آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی کے ابھی۔